کمال بات. تو شیخ محترم، جن صورتوں میں یا جن آیات میں لفظ نور اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ان کی زیادہ تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ جن آیات میں لفظ نور آیا ہے اس کے بارے میں تو کوئی خاص روایات نہیں، البتہ کچھ آیات اور سور یعنی صورتیں قرآنی ایسی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے خاص طور پہ نور کہا ہے. ویسے تو قرآن شریف بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک نور ہے. آپ اس کو ایک ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور آپ کے ہر سو انشاءاللہ نور ہوگا، روشنی ہوگی. لیکن خصوصی طور پہ ایسی صورتوں کا یا آیات کا اہتمام کرنا جن کو نور کہا گیا تو پھر یہ نور علی نور ہے، پھر یہ نور علی نور فوق نور ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک روایت آتی ہے فروخی صاحب صحیح مسلم شریف میں، رسول رحمت الاسلام تشریف فرما تھے، سیدنا جبریل بھی تشریف فرما تھے. تو اچانک آسمان پہ تھوڑا سا کھڑکا دڑکا ہوا، آواز آئی. تو سیدنا جبریل سے پوچھا کہ آپ کے علم میں یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج وہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں زمین پہ اترا. یہ باتیں جاری تھیں. وہ فرشتہ آیا فسلم، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے کہا ابشر بنورین، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 2 نور دیے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں ملے. اور یہ ایسے 2 نور ہیں کہ ان کا ایک ایک جو حرف ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہے. تو وہ جو 2 نور ہیں جی وہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. صبح و شام دن رات ہمیں قرآن مجید کی عام تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 نور ہیں ان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے. صحیح. جو انسان سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور محبت سے پڑھتا ہے اور اس کو اپنی زبان کا ورد بناتا ہے، اس پر درجنوں دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، مایوسی کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے. سورۃ الفاتحہ کو اگر انسان سمجھ کر پڑھے تو شرک کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ جی بسم اللہ کی با سے لے کے والضالین کی نون تک یہ نور ہی نور ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا گیا ہے. تو میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ یہ جو جعلی عمل ہے، جو آپ کی بیٹیوں کے، بہنوں کے، خواتین کے کپڑے سونگھتے ہیں، کپڑے ماپتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے بچیں. آپ سورۃ الفاتحہ کو اپنی زبان کا ورد بنائیں، اندھیرے ختم ہوں گے. اور دوسرا فرمایا یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی نور ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے رات کو سوتے وقت پڑھ لے یہ کافی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو یاد ہونی چاہیے. اور بلکہ جب ہم اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں یا سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں یہ بڑے شوق سے پڑھتے رہنا چاہیے. رسول رحمت علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پڑھ کے یاد کرتا ہے، اس چراغ کو روشن کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھ پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا، بچیوں کا بوجھ نہ ڈالنا، غربت کا نہ ڈالنا، معذوری کا اور محتاجی کا نہ ڈالنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں قد فعلت،